نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ مولا کائنات مجھے شرح صدر عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے ضرورت کے تحت شرعی ممنوع کے جائز ہونے کا مسئلہ۔ اگرچہ مجھ سے پہلے بڑے بڑے علماء نے اس کو بیان کیا ہے اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ میرے دوستو، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر جدید اٹھنے والے مسائل کے جواز یا حرمت کا مدار ہے، یعنی کہ جدید جتنے مسائل ایسے اٹھ رہے ہیں یا اٹھتے ہیں جن کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ یہ ضرورت کی زد میں آ کر جائز ہو گیا ہے، یا عوام الناس کی زبان پر بھی یہ لفظ عام ملتے ہیں کہ چونکہ یہ ضرورت ہے، چونکہ مجبوری ہے، تو آئیے اس بات کو ذرا سمجھیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ضرورت کے تحت فلاں ممنوع شرعی یہ جائز ہو گیا، آیا اس ضرورت کی بھی کوئی تعریف ہے؟ آیا اس ضرورت کا بھی کوئی دائرہ ہے؟ آیا اس ضرورت کے متعلق بھی کوئی وضاحت ہے، کوئی کلیہ ہے، کوئی قاعدہ ہے؟ اور وہ کون سا ممنوع شرعی ہے جس کو ضرورت کے تحت جس کے متعلق جواز کا فتویٰ دیا جاتا ہے، اس کی بھی کوئی قید ہے، اس کی بھی کوئی تقسیم ہے، اس کی بھی کوئی تفصیل ہے، اس کے بھی کچھ مراتب ہیں، اس کے بھی کچھ مدارج ہیں۔ میرے دوستو، اس مسئلہ کو متقدمین نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے اور ہر ایک نے اپنے اپنے رنگ میں بیان فرمایا ہے، لیکن جس وضاحت سے امام اہل سنت نے یکجا اس کو تقریری انداز میں اور انتہائی آسان انداز میں بیان فرمایا ہے مثالوں کے ساتھ، شاید متقدمین نے اس کو اس طرح بیان نہیں فرمایا۔ متقدمین میں سے بڑے بڑے لوگ امام ابن حمام فتح القدیر شرح ہدایہ میں اور امام ابن نجیم مصری شرح الاشباہ والنظائر میں انہوں نے بیان فرمایا ہے، اور اس پر شرح ہے غمز عیون البصائر، اور امام جلال الدین سیوطی امام ابن نجیم مصری یہ حنفی مسلک کے حنفی مذہب کے اشباہ والنظائر لکھنے والے، اور شافعی مذہب کے امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الاشباہ والنظائر میں، وہ الاشباہ والنظائر جو ہے فقہ حنفی کی ہے اور یہ شافعی کی ہے۔ یہ مسئلہ جو کہ اصول فقہ سے تعلق رکھتا ہے، وگرنہ امام جلال الدین سیوطی کا حوالہ دینا یہاں نہیں بنتا تھا، چونکہ یہ اصول فقہ سے تعلق رکھتا ہے، تو اس وجہ سے امام جلال الدین سیوطی نے الاشباہ والنظائر میں بھی اس مسئلہ کو بیان فرمایا ہے، اور اصول فقہ کی تقریباً تمام مطولات نے اس مسئلہ کو بیان فرمایا ہے، لیکن فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس تقریری انداز میں اور جس خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے، یکجا نتیجہ کن کلام متقدمین نے بھی اس پر نہیں فرمایا۔ تو میرے دوستو، اس مسئلے کا دقیق ہونا، اس مسئلے کا جو ہے وہ باریک ہونا، اعلیٰ حضرت کی زبانی اعلیٰ حضرت نے ہی خود بیان فرمایا۔ فتاوی رضویہ شریف 21ویں جلد نمبر 21
اس میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے اس مسئلہ پر، جلی النص فی اماکن الرخص، مقامات رخصت کے بیان میں واضح نص۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں بظاہر اصول فقہ کی جو عبارات ہیں اور اس کے جو قواعد ہیں، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان عبارات میں تعارض ہے، ان عبارات میں جو ہے کہیں ضرورت کے تحت شرعی ممنوع کے جائز ہونے کو جائز قرار دیا گیا ہے اور کہیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ مثلا یوں تو اعلیٰ حضرت نے اس پر بہت کلام فرمایا، لیکن میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جی ایک قاعدہ ہے کہ درء المفاسد اہم من جلب المصالح، کہ مفسدہ کا دفع مصلحت کی تحصیل سے زیادہ اہم ہے، اور اس پر حدیث بھی ذکر کی، ترک ذرۃ مما نہی اللہ عنہ افضل من عبادت الثقلین۔ اس کے تحت یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ ضرورت کی زد میں آ کر آپ شرعی ممنوع کو جو ہے وہ جائز قرار دے دیں۔ اور دوسرا قاعدہ آپ نے یہ فرمایا الضرورات تبیح المحظورات، کہ مجبوریاں ممنوع کو مباح کر دیتی ہیں، مجبوریوں کی وجہ سے شرعی ممنوع چیزیں جو ہیں وہ جائز ہو جاتی ہیں۔ اس پر بھی اعلیٰ حضرت نے طویل کلام فرمایا ہے، لیکن میں اعلیٰ حضرت کا وہ کلام آپ کے سامنے پیش کروں گا جہاں اعلیٰ حضرت نے اقوال سے ہٹ کر اپنی بحث کی ہے اور نتیجہ اس بات کا پیش کیا ہے، اور بہت ہی کمال۔ تو میرے دوستو، اس بات کا نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ہم نے 5 اور 5 10 چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ 5 چیزیں ہیں مقاصد شریعت اور 5 چیزیں ہیں مراتب، لیکن ان 10 چیزوں کے سمجھنے سے پہلے ایک اور چیز سمجھیے، وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے ہم یہاں اس مسئلہ کی بات کر رہے ہیں یا ان مسائل کی بات کر رہے ہیں جو کبھی نہ کبھی، جن کے لیے کبھی نہ کبھی شریعت نے رخصت رکھی ہو۔ ایسے مسائل جن کے لیے کبھی رخصت نہیں ہے، وہاں اس مقام پر ان مسائل کو دخل نہیں ہے۔ مثلا زنا، اگر کوئی کہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا زنا کرو، اگر کوئی کہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا زنا کرو، تو زنا ایسا حرام ہے کہ اس کے لیے پھر بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسا مسئلہ، ایسا ممنوع شرعی کہ جس کے مسئلہ میں کبھی نہ کبھی جواز یا اس کے لیے کبھی نہ کبھی رخصت ملتی ہو، اس کا یہاں کلام کیا جا رہا ہے، اس کی یہاں بات کی جا رہی ہے۔ آپ ذرا ان مراتب کو سمجھیے اور ان مقاصد شریعت کو سمجھیے۔ مقاصد شرعیہ 5 یہ کیا چیز ہے؟ وہ 5 مقاصد ہیں کہ جن کے تحفظ کے لیے ہر نبی کی شریعت آئی ہے۔ جتنے بھی رسول بھیجے گئے اور ان کو شریعت دی گئی، یا نبیوں نے جس شریعت کا پرچار کیا، یعنی جو بھی شریعت اس روح زمین پر جس دور میں بھی اتاری گئی ہے، اس شریعت کا ایک ہی مقصد رکھا گیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ان مقاصد 5 کا تحفظ۔ یہ مقاصد 5 کیا ہے؟ اگرچہ اس کے طریقے مختلف ہوں، طرق مختلف ہوں، لیکن مقاصد یہی 5 ہیں۔ وہ 5 چیزیں میرے دوستو کون سی ہیں؟ نمبر 1 پر دین کی حفاظت، یہ ہر نبی کی شریعت کا مقصد رہا ہے۔ اب یہاں دین سے کیا مراد ہے؟ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ تو پھر دین کی حفاظت کے لیے دین اتارا جا رہا ہے، نہیں، یہاں دین سے مراد عقائد اور عبادات ہیں، عقائد کی حفاظت کے لیے اور عبادات کی حفاظت کے لیے۔ اور دوسرے نمبر پر اسی لیے جو ہے وہ شریعت میں عقائد کو سیکھنا اور عبادات کو سیکھنا
وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں جو ہے وہ ضروری رکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر دین اور دوسرے نمبر پر عقل۔ عقل کی حفاظت کے لیے بھی نبیوں کو شریعت دی جاتی ہے، اسی لیے منشیات ہر نبی کے شریعت میں حرام رہے، ہر نبی کی شریعت میں اسی لیے نشہ آور چیزوں کو حرام کیا گیا ہے تاکہ اس سے عقل کی حفاظت کی جا سکے۔ تیسرے نمبر پر نسل یا نسب، اسی لیے شریعت میں زنا کو حرام رکھا گیا ہے تاکہ نسل اور نسب کا جو ہے وہ تعین ہو سکے۔ چوتھے نمبر پر جان کا تحفظ، اسی لیے قتل کو حرام کیا گیا ہے۔ پانچویں نمبر پر مال کی حفاظت کے لیے بھی شریعت نے بڑے بڑے قانون اتارے ہیں، اسی لیے چوری، ڈاکہ، راہدنی، ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ تو میرے دوستو، ان 5 چیزوں کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ انہی کے متعلق اصول فقہ کے علماء نے اصول اور قواعد اور ضوابط جو ہیں وہ مرتب کیے ہیں انہی 5 کی حفاظت کے لیے، اور کسی بھی نبی کی شریعت انہی 5 کی حفاظت کے لیے اتاری جاتی ہے۔ اصل مقصود ان 5 کی حفاظت ہوتا ہے، پھر بالواسطہ اس میں جو چیزیں جائز ہوتی ہیں، جو چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں، جو حرام ہوتی ہیں، جو فرض ہوتی ہیں، واجب ہوتی ہیں، وہ بالواسطہ ان کا ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو کسی بھی نبی کی شریعت کا مقصد جو ہوتا ہے وہ ان 5 چیزوں کی حفاظت ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب آ جائیے ذرا پیچھے، وہ مراتب سمجھیے، وہ 5 مراتب جو اس مسئلہ میں آتے ہیں کہ ان 5 مراتب میں سے کون سا مرتبہ پایا جائے گا تو شرعی ممنوع جو ہوگا وہ جائز ہو جائے گا۔ وہ بھی 5 مراتب ہیں، وہ کون سے؟ نمبر 1 پر ضرورت، نمبر 2 پر حاجت، نمبر 3 پر منفعت، نمبر 4 پر زینت اور نمبر 5 پر فضول۔ اب ان کو بابا امثلہ سمجھیے۔ ضرورت کیا ہے کہ کسی ممنوع شرعی کسی ممنوع شرعی کی ایسی نوعیت کہ اگر آپ اس کو نہیں کریں گے، اگر کسی ممنوع شرعی کو آپ نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے مقاصد شرعیہ 5 میں سے، یعنی دین، عقل، نسل، جان اور مال، ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز ہلاک ہو جائے گی یا ہلاکت کے قریب لگ جائے گی، اس کو کہیں گے ضرورت۔ اب اس کی مثال سمجھیے، ضرورت کی مثال سمجھیے۔ مثلا آپ نماز ادا کر رہے ہیں، نماز کا توڑنا یہ جناب ممنوع شرعی ہے، اور کوئی شخص ڈوب رہا ہے، اگر آپ نماز نہیں توڑتے وہ ڈوب جائے گا۔ اب اس کی جان کا مسئلہ ہے، تو اب یہاں دیکھیں جان جا رہی ہے، یہاں جان جا رہی ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کے لیے نماز کا توڑنا جو کہ آپ کے لیے ممنوع شرعی تھا، اس کی جان کی حفاظت کے لیے اس وقت آپ کے لیے جائز ہو چکا ہے۔ کیوں؟ ضرورت ہے، جان کی تحفظ کرنا ہے، جان کا یہاں تحفظ کرنا ہے، یہ مقاصد 5 شرعیہ میں داخل ہے۔ دوسرا درجہ جی، یہ ہو گئی ضرورت۔ اس کی بکثرت مثالیں ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اندھا کنویں میں گر رہا ہے، ٹھیک ہے، حاملہ عورت ہے، اس کا یعنی پیدائش سے بچے کی پیدائش کا وقت ہے اور دائی نماز پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے لیے جو ہے توڑنا نماز کا، اگر وہ نہیں توڑے گی تو عورت کو بہت تکلیف ہوگی، اس کی ہلاکت کا خدشہ ہے، بچے کی ہلاکت کا خدشہ ہے، وہ نماز توڑ دی۔ اس طرح کے بکثرت مسائل آپ اس کلیے کو مدد رکھیں گے تو اس کے دائرے میں آ جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر حاجت کیا ہے؟ وہ فعل، وہ ممنوع شرعی کام کہ اگر آپ نہیں کرتے تو کیا ہوگا کہ مقاصد شرعیہ 5 میں سے نہ کوئی چیز ہلاک ہوگی اور نہ کوئی چیز ہلاکت کے قریب ہوگی، ہاں بس اتنا ہے کہ وہ شخص تکلیف میں پڑ جائے گا، مشقت میں پڑ جائے گا، دقت میں پڑ جائے گا۔ اس کی مثال سمجھیے، اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا جیسے دیہاتوں میں انتہائی بارش، ٹھنڈ، سردی، کیچڑ کا سماں ہے، اور جناب بار بار کپڑے دھونا ان لوگوں کے لیے ہے،
اور بار بار ان کے لیے کپڑے سکھانا یہ بہت مشکل اور دقیق ہے، یہ انتہائی مشقت میں پڑ جائیں گے. تو ان کے لیے کیا ہے کہ گلی کوچوں کا پانی اگر ان کے لباس پر لگ جاتا ہے تو اس لباس سے نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے رخصت ہے. اسی طرح پہلے دور میں جناب جب یہ گندم کو نکالنے کے لیے تھریشریں وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو اس وقت جانوروں کے قدموں سے جناب اس میں سے دانے نکالے جاتے تھے، اس پر وہ جناب پیشاب وغیرہ کر رہے ہوتے تھے تو وہ بھی ان کے لیے جائز تھا. کیوں کہ گندم کو دھونا یا اس سے بچانا یہ جناب کسان کے لیے انتہائی دقیق تھا اور انتہائی مشکل تھا. یہ اس مسئلہ کی وجہ سے وہ مشقت میں پڑ جاتا، تو یہ ان کے لیے حاجت تھی. اسی طرح گندم کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے پڑ جاتے ہیں، حتی الوسع ان کو نکال لیں پھر بھی رہ جاتے ہیں، وہ پس کے آ جاتے ہیں، اس میں یہ جائز ہے. اس طرح کی بکثرت مثالیں. کیوں اس ایک ایک دانے کو علیحدہ کر کے ان کیڑوں کو نکالنا اس کے لیے مشقت میں ڈال دے گا تو یہ اس کے لیے جائز ہے. اسی طرح بکثرت مثالیں ہیں حاجت کی. منفعت، اس کے بعد ہے جی منفعت. منفعت کیا ہے کہ ایسا ممنوع شرعی کہ جو آپ نہیں کرتے تو نہ ہی مقاصد شرعیہ خمسہ میں سے کوئی چیز ہلاک ہوتی ہے، نہ ہی ہلاکت کے قریب ہوتی ہے، نہ ہی آپ کو دقت اور مشقت ہوتی ہے، بلکہ آپ صرف جلب منفعت کے لیے، آپ نفع حاصل کرنے کے لیے اس کو اپناتے ہیں. یہ منفعت کا درجہ ہے. مثلا کوئی شخص مزدوری کرتا ہے 800 روپے دیہاڑی، اس کو کوئی کہتا ہے فلاں جگہ پہ اگر تم کام کرو وہ کام ناجائز ہے تو آپ کو 1200 روپے دیہاڑ ملے گی. تو 800 میں اس کا گزارا ہو رہا تھا، وہ 400 زیادہ نفع لینے کے لیے وہاں گیا تو وہ نوکری اس کے لیے حرام ہے. اس کی بکثرت مثالیں ہیں، آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. اس کے بعد زینت. زینت میں نہ تو ضرورت کی صورت پائی جاتی ہے، نہ وہ حاجت والی مسئلہ ہے کہ نہ اس کو مشقت ہوگی، دقت ہوگی، نہ اس کو کوئی نفع ہے، بس آرائش ہے، زینت ہے، خوبصورتی ہے. اس کی مثال مثلا کہ ایک گھر میں ایک چراغ سے گزارا چلتا ہے، تو میلاد مصطفیٰ کا موقع ہے، وہ کئی چراغ لگا دیتا ہے، کئی چراغ جلا دیتا ہے، تو یہ زینت ہے. شادی بیاہ کا موقع ہے، کئی چراغ جلا دیتا ہے، تو یہ زینت ہے. اب زینت کے لیے وہ کہے کہ میں تیل چوری کر کے زینت کرتا ہوں چونکہ میلاد مصطفیٰ ہے، جیسے آج کل کے مولویوں کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ، نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں. مدرسہ بنانا ہے، مدرسہ چلانا ہے، ہر بد مذہب کے ساتھ یاری لگائیں گے. کیوں؟ ضرورت ہے دور کی جی، تو یہ ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آخری درجہ ہے فضول، جو نہ ضرورت کے درجے میں آئے، جو نہ حاجت کے درجے میں آئے، جو نہ منفعت کے درجے میں آئے، جو نہ زینت کے درجے میں آئے، اس کو فضول کہتے ہیں. اب اس سارے کی ایک بہت اور آسان سی مثال سمجھ لیجیے، یہی چراغ سے. ضرورت کا تو ہو گیا کہ ایسی صورت کہ جس کی وجہ سے مقاصد شرعیہ خمسہ میں سے کوئی چیز ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہونے کے قریب لگ جائے، تو یہ جو کیفیت پائی جائے گی، اس صورت میں اس مرتبے کو، اس صورت کو ضرورت کا نام دیں گے. یہ ایک اصطلاح شرعی ہے. اس کے بعد جی حاجت. مثلا ایک گھر کے اندر چراغ کا ہونا، یہ حاجت ہے، یہ ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ چراغ کے بغیر نہ ہماری جان چلی جائے گی، نہ ہماری عقل چلی جائے گی، نہ ہمارا دین جائے گا، نہ ہماری نسل چلی جائے گی، اور نہ ہمارا مال ضائع ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. حضرت ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں البیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گھروں کے اندر عام چراغ اس طرح نہیں ہوا کرتے تھے. تو گھر کے اندر چراغ کا ہونا یہ ایک حاجت ہے. اب چراغ سے کام چل رہا ہے، چراغ کے گرد اگر آپ مزید روشنی بڑھانے کے لیے اس کے گرد فانوس رکھ دیتے ہیں تو یہ منفعت ہے، مزید نفع حاصل کرنا ہے. اگر اس سے بھی آپ بڑھتے ہیں اور ایک کی بجائے کئی چراغ لگا دیتے ہیں کسی نہ کسی نیت محمودہ کے تحت، کسی نہ کسی مقصد کے تحت، تو پھر وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ زینت ہو گیا.
مثلا طلباء کرام پڑھتے ہیں، علماء کرام تحقیق کرتے ہیں، یا کہ میلاد مصطفیٰ کا موقع ہے، یا کہ کوئی ایسا خوشی کا سماں ہے، اس میں نیت صالحہ شامل، تو یہ زینت ہو جائے گی۔ اگر بلا کسی وجہ بلا کسی نیت بس چراغ ہی چراغ چراغ ہی چراغ چراغ ہی چراغ لگا دیے جائیں تو پھر یہ فضول ہے، ان کے اندر نہ ان سے کوئی نفع حاصل ہو رہا ہے، بس ایسے جل رہے ہیں جی، تو یہ فضول ہے۔ اب آ جائیے اس نتیجے پر، اب آ جائیے اس مغز پر جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید بنائی تھی۔ اب یہ 5 مرتبے ہمارے پاس آ گئے، 5 مرتبے، ان میں سے کس مرتبے پر ممنوع شرعی، ایسا ممنوع شرعی جو کبھی نہ کبھی رخصت میں آ جاتا ہو، ان 5 مرتبوں میں سے کس مرتبے پر وہ ممنوع شرعی جائز ہوگا اور کس مرتبے پر جائز نہیں ہوگا؟ وہ کون سے ہیں؟ ضرورت کے وقت ممنوع شرعی جائز ہو جائے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو دے چکا ہوں کہ ایک بندہ ڈوب رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا توڑنا آپ کے لیے ممنوع شرعی ہے، اس کا جان بچانا جو ہے اگر آپ نہیں بچائیں گے تو 5 چیزوں میں سے، مقاصد شرعیہ 5 میں سے ایک چیز ہلاک ہو جائے گی، ایک چیز ہلاک ہو جائے گی۔ اب ان مقاصد شرعیہ 5 کا تحفظ شریعت میں ضروری ہے، تو اس کے تحفظ کے لیے آپ کا نماز توڑنا جائز ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر حاجت کے لیے بھی کئی ممنوع شرعی ایسے ہیں جو جائز ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا درجہ دیکھا جائے گا، ان کی نوعیت دیکھی جائے گی۔ مثلا 3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ کسان کا جناب جانوروں کی مدد سے گندم نکالنا سٹوں سے، اور جناب کسان دیہاتی لوگوں کا گلی کوچوں کے بارش کے پانی سے ان کا لباس جو ہے وہ آلودہ ہو جانا، ان کے لیے اس میں رخصت ہے۔ ایسی صورتیں یہ حاجت کے درجے میں آئیں گی، اور حاجت کے درجے میں بھی کئی ممنوع شرعی جو ہے وہ جائز ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جی تیسرا درجہ منفعت کے لیے کوئی ممنوع شرعی جائز نہیں ہوگا کہ 800 میں آپ کا گزارا چل رہا تھا، آپ 1200 400 نفع کے لیے نکلے ہیں گھر سے، حرام نوکری کی ہے، حرام ملازمت کی ہے، اس صورت میں کبھی جائز نہیں ہوگا۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے بہت سی مثالیں لکھی ہیں۔ چوتھے نمبر پر جب منفعت کے لیے جائز نہیں ہے تو بدرجہ اولا زینت کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور فضول کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میرے گھر میں تو چراغ نہیں ہے، لہذا تیل نہیں ہے، لہذا میں تیل چوری کر کے گھر میں چراغ جلاؤں، یہ چراغ جلانا، ایک چراغ جلانا گھر کے اندر جو ہے بقدر ضرورت، یہ چلانا حاجت کے درجہ میں آتا ہے۔ لیکن میرے بھائی یہ مسئلہ اس نوعیت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اس نوعیت کا نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں کہ تمہارے لیے اب تیل چوری کر کے گھر میں چراغ جلانا یہ جائز ہو گیا۔ کیوں؟ اگر اس کے گھر میں بھائی چراغ نہیں جلے گا تو نہ وہ مقاصد شرعیہ میں سے کچھ بھی ہلاک نہیں ہوگا، نہ اس کا دین جائے گا، نہ اس کی جان جائے گی، نہ اس کی نسل جائے گی، نہ اس کی عقل جائے گی، نہ اس کا مال جائے گا۔ تو یہ تھی جناب مکمل بحث۔ 5 درجوں میں سے ضرورت کے لیے بدرجہ اولا ممنوع شرعی جائز ہو جائے گا، حاجت کے لیے بعض مسائل میں جائز ہو جائے گا، بعض مسائل میں جائز نہیں ہوگا، اور باقی جو ہے منفعت اور اس کے بعد زینت اور فضول، ان میں بالکل جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرا بولنا، آپ احباب کا سننا، اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اس کہے میں غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو آپ میری رہنمائی فرما سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ باقی میرے دوستو یہ اتنا ایک دقیق مسئلہ ہے کہ آج کل مولویوں نے تو اس بات کو یعنی کہ نا تعویل کا یہ جو ہے نا بہانہ بنا رکھا ہے کہ ہر بات پر یہی جی ضرورت ہے، حاجت ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے۔ تو بھائی ایسے نہیں جان چھوٹے گی۔ الحمدللہ دین اسلام خصوصاً فقہ حنفی یہ ایک ایسا سمندر ہے، یہ ایک ایسا جال ہے کہ جس سے کوئی بھی
دنیا کا اٹھنے والا مسئلہ باہر نہیں جا سکتا۔ کوئی بھی مسئلہ آپ لے آئے تو فقہ حنفی کے اندر اس کا حل لکھا ہوا ہے۔ اب یہ اصول و قواعد ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر جو ہے، جن کی بنیاد پر لاکھوں مسائل جدید ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا جو ہے مولوی آج کل بڑے زور سے کہہ دیتے ہیں جی پینٹ پہننا چونکہ دور کی ضرورت بن چکی ہے، تو اس کے بغیر اب کیا کیا جائے؟ تو میرے دوستو آپ اس کو تولیے اس میزان پر، کیا کوئی شخص پینٹ نہیں پہنے گا تو کیا اس کی جو ہے دین چلا جائے گا، یا اس کی عقل چلی جائے گی، یا اس کی جان چلی جائے گی، یا اس کی نسل چلی جائے گی، یا اس کا مال چلا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ضرورت کے درجے میں آتا ہی نہیں ہے۔ مولوی نے بیوی کو جائز کر دیا اسی کی تحت، یہ ضرورت ہے، دور کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور فہم نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔